لائق صد عزت و تکریم علماء کرام شورا اعظام خطیب اعظم ہندوستان شہنشاہ خطابت مبلغ سنیت ناشر مسلک اعلیٰ حضرت حضرت علامہ مفتی محمد خالد القادری صاحب قبلہ و دیگر علماء کرام شورا اعظام حاضرین محفل خواتین اسلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھوک لگ رہی ہے آپ حضرات کو کیا؟ تو زور سے جواب دیں نا، السلام علیکم۔ ماشاءاللہ خیریت سے ہیں آپ لوگ؟ بس تھوڑا سا انتظار اور ہے، آپ کا محبوب شاعر ادھر دیکھ رہے ہیں نا، ثانیہ سجاد نظامی محترم بھائی اسلام نظامی صاحب کے بلا ممبر پاک پہ تشریف فرمائے۔ بس تھوڑی سی باتیں سماعت کر لیں، اس کے بعد آپ ہوں گے اور اسلام بھائی ہوں گے، یہ آپ کو سنائیں گے، آپ ان سے نعتیں سماعت کریں گے، ہے کہ نہیں؟ بس تھوڑی سی دو چار باتیں سماعت کر لیں، اس سے پہلے تھوڑی سی بیداری لے آئیں اور ذرا کہتے ہیں سبحان اللہ۔ وہ ادھر والے بھی بولے نا ذرا سبحان اللہ، اٹھائیں ہاتھوں کو اور بولے لبیک یا رسول اللہ، اٹھائیں لبیک یا رسول اللہ، بولے لبیک یا رسول اللہ۔ ماشاءاللہ اب لگے نا کہ جیسے ہمارے گاؤں کے لوگ بیٹھے ہیں۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی فضل سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم علی العالمین جميعا واقامہ یوم القیامۃ للمذنبین المتلفثین الخطائین الحالکین شفیعا۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون۔ صدق اللہ العلی العظیم بلغ العلا بکمالہ کشف الدجى بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ۔ امام کہتے ہیں سربر کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری حیران ہوں میرے شاہ، میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ آئیے حضرات ہم اور آپ سب مل کر کے اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت تاجدار مدینہ راحت عاشق قلب سینہ شمس الضحیٰ قطر الدجا صدر العلا، جن کا چمکتا ہوا چہرہ والضحیٰ، جن کی پیاری زلفیں واللیل اذا سجا، جن کی آنکھوں کا سرما ما زاغ البصر وما طغى، جن کا انداز گفتار وما ينطق عن الهوى، جن کا انداز تبلیغ وداعیا الى اللہ باذنہ وسراجا منیرا، جن کا ڈرانا وانذر عشیرتک الاقربین، جن کا دنیا میں آنا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، اور جن کی شان وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ اسی نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں جھوم کر کے جتنی آپ کا محبت ہے نا، اتنی ہی بلند آواز سے درود پاک پڑھ کے سنائے اللہم صلی علی سیدنا شفینا حبیبنا کریمنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہم اور آپ سب یہاں پر سرکار غوث پاک کی محبت میں حاضر ہوئے، اللہ پاک ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے، اور جس طرح سے آپ سماعت کر رہے ہیں بہت اچھے طریقے سے، بس تھوڑی سی دیر اور ہے، اس کے بعد پیر طریقت رہبر شریعت ناشر مسلک اعلیٰ حضرت گل گلزار سیادت علامہ شاہ حضور سید انس میاں قادری واسطی وہ تشریف لا چکے ہیں، حضرت آرام گاہ پہ ہیں، اور تھوڑی بہت دیر کے بعد ممبر پاک پہ تشریف لانے والے آپ جو چہرے کا دیدار کریں گے، آل رسول ہیں، اولاد غوث اعظم ہیں، جس کا جلسہ سجایا گیا۔ سب سے بڑی خوش قسمتی کی بات یہ ہے آپ کی اور ہماری، جس کا جلسہ سجایا نا، اسی کی چلنے والی نسل کا ایک شہزادہ ہمارے یہاں پر تشریف لے کر کے آیا ہے۔ آپ کہے ذرا سبحان اللہ، آنکھیں کھولیں اور کہے نا سبحان اللہ۔ لیکن ہم اور آپ غوث پاک کی محبت میں حاضر ہوئے، میرے اور آپ کے امام و عشق و محبت سیدی سرکار اعلیٰ حضرت بارگاہ غوثیت میں خراج پیش کرتے ہیں تو یوں کہتے ہیں واہ کیا مرتبہ اے غوث والا تیرا، کہتے ذرا سبحان اللہ۔ واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا۔ سمجھے نا، اعلیٰ حضرت سرکار کہتے اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، اور سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا۔ ذرا توجہ کرے نا، امام کہتے سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا۔ سرکار غوث پاک کے مشتری کو اوپن کر کے دیکھیں گے جب ملے گا نا، آپ سیدی سرکار اعلیٰ حضرت کے شعر کو جب گہرائی سے سمجھنے کی کوشش کریں گے نا، تو سیدی سرکار اعلیٰ حضرت نے وہ بات کو اس شعر میں قید کیا ہے۔ میرے اور آپ کے سرکار غوث پاک نے جب جامع مسجد کی منبر پر کھڑے ہو کر کے کہا تھا نا، قدمی حاضی علی رکبتی لکل ملک اللہ، میرا یہ قدم تمام تر اللہ پاک کے ولیوں کی گردن پر ہے۔ اللہ پاک جب تک کسی کو
ولایت نہیں دیتا جب تک بندہ سرکار غوث پاک کے قدم کو جو ہے نا اپنے آنکھوں پر بھی نہیں لے لیتا, اپنے کانٹوں پر بھی نہیں لے لیتا. غوث پاک نے کہا میرا یہ قدم تمام تر اللہ پاک کے ولیوں کی گردن پر ہے. امام کہتے ہیں غوث پاک آپ کے طلبے کا عالم یہ ہے. اللہ پاک جب تک کسی کو ولایت نہیں دیتا, جب تک آپ کا طلبہ وہ اپنے کانٹوں پر نہیں لے لیتا. اب میرے آپ کے عالم کہتے ہیں اے غوث پاک جب آپ کے طلبے کا عالم یہ ہے, اللہ پاک جب ولایت دیتا ہے بندے کو, جب آپ کا طلبہ اپنے کانٹوں پر لے لیتا ہے, پھر آپ کے سر کا عالم کیا ہوگا. اعلیٰ حضرت نے قلم اٹھایا اور اٹھانے کے بعد کہنے لگے سر بھلا کیا کوئی جانے کے ہے کیسا تیرا اور قیامت سے آتے ہوئے طلبہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, جشن غوث اعظم زندہ باد زندہ باد. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک نہیں کہتے غوث پاک آپ کے طلبے کا عالم یہ ہے. اللہ پاک جب تک کسی کو ولایت نہیں دیتا, جب تک آپ کا طلبہ اپنے جو ہے نا اپنے کانٹوں پر نہیں لے لیتا. آپ ذرا یہاں سے اندازہ کریں سرکار غوث پاک کو اللہ پاک نے وہ عظیم مراتب عطا فرمائے. اللہ پاک نے سرکار غوث پاک کو جو ہے نا وہ عظیم جو ہے نا کرامات کا مالک بنایا. میرے اور آپ کے سرکار غوث پاک کی کیا شان و عظمت ہے. آئے ذرا سنتے چلے نا. میں عرض کر رہا تھا امام نے کہا تھا کیا مرتبہ اے غوث بالا تیرا, اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا, سر بھلا کیا کوئی جانے کے ہے کیسا تیرا, اولیاء منتے ہیں آنکھیں وہ ہے طلبہ تیرا. تجھ سے در سے سگ سے مجھ کو نسبت, میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا. کہتے آقا غوث پاک میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا. کہتے تجھ سے در سے سگ کہتے کتے کو. اعلیٰ حضرت کہتے میرے غوث پاک آپ ہیں, آپ کے بعد آپ کا دروازہ ہے. اس پر جو کتا بیٹھتا ہے نا اس کتے سے احمد رضا کو نسبت ہے. اور یاد رکھے کتے بھی دو طرح کے ہوتے ہیں. کتنے طرح کے ہوتے بولے؟ دو طرح کے, ایک ہوتا ہے پالتو اور ایک ہوتا ہے پھالتو. جو کتا پالتو ہوتا ہے اس کا مالک ہوتا ہے, اس کا آقا ہوتا ہے, اسے در بدر بھٹکنے کی ضرورت نہیں پڑتی, وہ در بدر مارا نہیں پھرتا ہے, وہ اپنی روٹی کے انتظار میں نہیں رہتا کہ کہیں جاؤں گا کہیں منہ ماروں گا, کبھی کسی کو اٹھا کر کے کھاؤں گا, کبھی کسی کو کھاؤں گا تب میرا پیٹ بھرے گا. بلکہ جو پالتو ہوتا ہے نا وہ انتظار کرتا ہے میرا آقا ہے, میرا مالک ہے, مجھے کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے, میرا آقا مجھے خود روٹی لا کر کے دے گا, وہ مجھے خود کھلائے گا, وہ مجھے خود پلائے گا. یہ رہا پالتو کا معاملہ. اور رہا پھالتو کا, تو پھالتو سے کہتے ہیں جو در بدر بھٹکتا ہے. پھالتو سے کہتے ہیں جس کا کوئی آقا نہیں ہوتا, جس کا کوئی مالک نہیں ہوتا, اسے کوئی کھلانے والا نہیں ہوتا ہے, اسے کوئی پلانے والا نہیں ہوتا, وہ در بدر بھٹکتا پھرتا ہے. امام کہتے ہیں غوث پاک ہم جو ہے نا تمہارے پالتو کتے اور یہ میرے آقا غوث پاک. امام کہتے ہیں کہ جو ہے نا ابھی تک جب تک ہم دنیا میں رہے ہیں ہمیں کسی اور کو ہمیں اللہ پاک نے بے سہارا نہیں چھوڑا. کہیں ہمارا سہارا رکنپور میں موجود ہے, کہیں ہمارا سہارا جو ہے نا غوث پاک کی شکل میں جو جیلان میں بغداد میں موجود ہے, کہیں ہمارا سہارا اجمیر شریف میں موجود ہے. امام کہتے کل میدان قیامت ہوگا جہاں نفسی کا عالم ہوگا, وہاں پر بھی دو طرح کے انسان ہوں گے. اللہ اکبر, ایک وہ انسان ہوں گے جن کا کوئی مددگار نہیں ہوگا, جن کا کوئی حامی نہیں ہوگا, جن کی کوئی خبرگیری کرنے والا نہیں ہوگا, کوئی ان کے اوپر نظر رحمت کرنے والا نہیں ہوگا. یہ تو فالتو کا میٹر رہے گا. لیکن ایک وہ ہوں گے جن کی خبرگیری بھی سب کریں گے, ایک وہ ہوں گے اللہ اکبر جن کی جان کو سب پوچھیں گے, ایک وہ ہوں گے جن کے حالات کو سب پوچھیں گے. تو اللہ غوث پاک ہم دنیا میں جب تک رہے ہیں جب تک بھی آپ کے کتے ہیں, اور جب دنیا سے میدان محشر میں اٹھائے جائیں گے نا تو وہاں پر بھی آپ کے کتے ہی بن کر کے اٹھائے جائیں گے. کتے سے بہت مراد نہ لے. کہتے غوث پاک دنیا میں رہتے بے سہارا نہیں تھے, اور جب قبر میں جائیں گے وہاں بھی بے سہارا نہیں ہوں گے, اور میدان محشر میں جائیں گے اللہ اکبر کوئی تو بے سہارا پھرے گا. کسی کوئی نہیں مانتا تھا خواجہ پاک کو, خواجہ پاک کو جو ہے نا وہ خواجہ پاک کی طرف نہیں دیکھے گا. کوئی نہیں مانتا تھا وارث پاک کو, کوئی ادھر نہیں دیکھے گا. کوئی نہیں مانتا تھا صابر پاک کو, کوئی ادھر نہیں دیکھے گا کہ ہماری صابر پاک جو ہے نا شفاعت فرمائے. امام کہتے لیکن غوث پاک اپنا معاملہ تو یہ ہوگا جب تک دنیا میں رہتے, جب تک بھی تجھے مانا تھا, اور جب حشر میں جائیں گے نا تو وہاں بھی بڑے شوق سے کہہ دیں گے اس
निशानी के जो सगे नहीं मारे जाते, हश्र तक मेरे घरे मेरे पट्टा दे। सुभान अल्लाह जिंदाबाद। शौक से कहेंगे और कहते फखरे आका में रजा और भी एक नज़्म रफ़ी चल लिखा लाए सना खान में चेहरा तेरा। बस थोड़ी सी बात और जरा समाप्त कर ले। वो मेरे गौसे पाक, वो मेरे गौसे पाक, अल्लाह पाक ने वो अजीम मरातब सरकार गौसे पाक को अता फरमाए। सरकार गौसे पाक खुद इरशाद फरमाते हैं, जब मैं दौरान तालिब इल्मी में था तो अल्लाह अकबर, मैं जब जाता था ना, मैं जब जंगलात की जानिब को निकलता था तो वहाँ पर जाने के बाद जब मैं उस वक्त में पढ़ाई करता था ना, आसान से कर दे रहा हूँ। गौसे पाक कहते जब मैं मदरसे में तालीम हासिल करने के लिए गया था ना, बस छोटी सी बात कहते मैं मदरसे में गया तालीम हासिल करने के लिए, वहाँ मैंने ग़िज़ाएं नहीं खाई थी, वहाँ मैंने पानी नहीं पी, वहाँ मैंने जो है ना खाने को नहीं खाया, चावल को नहीं खाया, रोटी को नहीं खाया, बल्कि गौसे पाक खुद फरमाते हैं जब तक मैंने मदरसे में जो है ना तालीम हासिल की उस वक्त तक मैंने ग़िज़ाएं नहीं खाई थी, बल्कि सहरा में निकल करके, जंगलात में निकल करके, जंगलों में जो पेड़ होते थे, दरख्त होते थे, शजर होते थे, उसके पत्तों को तोड़ता था और तोड़ने के बाद खाता था और जरूरत पड़ती तो पानी पी लेता, दिन भर इससे काम चलाता था, रात में लंबे लंबे क़ियाम करता था। उसे पाक कहते मेरी आदत ऐसी पड़ गई, ऐसी पड़ गई, ऐसी पड़ गई। जब मैं मदरसे से आ गया उसके बाद जब मैं अपने घर पर आया, मेरी आदत भी पुरानी वाली थी, मैं खाने का वक्त होता खाना नहीं खाता, पीने का वक्त होता पानी नहीं पीता। उसे पाक कहते जब मेरी ये हालात हो गई ना, ये सिचुएशन हो गई, तो अल्लाह पाक की तरफ से आवाज़ें आती थी, अब्दुल कादिर मेरे यार खाना खा ले, अब्दुल कादिर मेरे यार पानी पी ले, अब्दुल कादिर खाता क्यों नहीं है, अब्दुल कादिर पीता क्यों नहीं है। उसे पाक कहते मैं कहता मौला मुझे भूख नहीं है, मुझे प्यास नहीं है, नहीं खाना है। उसे पाक करम कहता अब्दुल कादिर खा ले, तुझे मेरी कसम है, अब्दुल कादिर पी ले, तुझे मेरी कसम है। इमाम कहते हैं कसमें दे दे करके पिलाता है तुम्हें प्यारा अल्लाह तेरा चाहने पाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, भीकम तुर्का खामोश मुसलमान। अरे जोर से तो लगा लो यार। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसे आज़म जिंदाबाद है कि नहीं। बस आखिरी बात समाप्त करें। गौसे पाक कहते हैं वो हालात हो गए ना जब मैंने अल्लाह तबारक व तआला को राजी कर लिया, अल्लाह पाक जब मुझसे राजी हो गया। अब जरा सुने एक बड़ा मशहूर सा वाक़या सरकार गौसे पाक की सीरत के हवाले से जो मुझे बयान करते हुए जो है ना खुद मजा आता है। आप सुनेंगे ना आपकी भी दिल की दुनिया बदलेगी इंशाअल्लाह। मगर कहते हैं जरा एक मरतबा सुभान अल्लाह। गौसे पाक कहते हैं जब मैंने अल्लाह पाक को राजी किया ना, उसके बाद मैं बैठा अपनी खानकाह में, कहते आई एक औरत और आने के बाद कहने लगी हुजूर दुआ कर दे जरा, मेरी किस्मत में कोई औलाद नहीं, कई साल हो गए शादी को, अल्लाह पाक ने अभी तक किसी भी बेटे या बेटी से नहीं नवाजा, आप दुआ करें अल्लाह पाक मुझे कोई औलाद अता फरमाए। वैसे पाक ने आंखों को बंद किया, किसी ने कहा था ना उल्टी ही चाल चलते हैं दीवान गाने इश्क, आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। एक नहीं, वैसे पाक ने आंखों को बंद किया, लोहे महफूज पर लिखा हुआ पढ़ लिया, बीबी किस्मत में कोई औलाद नहीं, कोई बच्चा नहीं। अब जो है ना औरत जो थी, खातून जो थी, वो भी बड़ी चालाक थी। सरकार गौसे पाक से कहने लगे हुजूर अगर मेरी किस्मत में कोई बच्चा या बच्ची होती तो फिर आपके पास दुआ कराने आती ही क्यों। देखे ना, कहती अगर कोई औलाद मेरी किस्मत में होती ना तो आते नहीं, आपसे दुआ कराने इसलिए आई हूँ। आप अल्लाह के मकबूल बंदे हैं, आप दुआ करेंगे अल्लाह पाक मुझे औलाद से जो है ना औलाद अता फरमाएगा। गौसे पाक कहते अच्छा ठीक है। सरकार गौसे पाक ने हाथों को उठाया और उठा करके अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ की, अल्लाह पाक इस औरत को एक बेटा अता फरमा दे। सारे बोले वहां तक सुभान अल्लाह। कहते अल्लाह इस औरत को एक बेटा अता फरमा। मशक्कत के नकीब ने जवाब दिया अब्दुल कादिर कैसी बात करता है, तूने लोहे महफूज पर लिखा हुआ पढ़ लिया, इसकी किस्मत में कोई औलाद नहीं, फिर भी कहते हैं औलाद अता फरमा। गौसे पाक कहते हैं अल्लाह आप एक बेटा नहीं बल्कि इसको दो बेटे अता फरमा। कहे देखे महबूबों की यारी देखे, अल्लाह पाक को जब राजी किया ना अल्लाह पाक ने वो अजीम मरातिब अता फरमाए। गौसे पाक कहते हैं अल्लाह अब एक नहीं बल्कि इसको दो बेटे अता फरमा दे। अल्लाह पाक की तरफ से आवाज़ आई अब्दुल कादिर एक नहीं है तू दो का सवाल करता है।
غوث پاک نے پھر ہاتھوں کو اٹھایا اور اللہ کی بارگاہ میں کہا اللہ اب ایک بھی نہیں دو بھی نہیں اس کو 3 بیٹے عطا فرما اب 3 عطا فرما دے عبد القادر کیسی بات کرتے ہو ایک قسمت میں نہیں 2 نہیں 3 کا سوال غوث پاک کہتے ہیں اللہ اب 3 بھی نہیں اس کو 4 بیٹے عطا فرما اب 4 عطا فرما دے آواز آئی عبد القادر ایک نہیں 2 نہیں 3 نہیں 4 کی بات کرتے ہو غوث پاک نے پھر ہاتھوں کو اٹھایا اور اٹھا کر کے ہاتھوں کو جو ہے نا تھوڑا آگے بڑھایا اللہ پاک کی بارگاہ میں پھر دعا کر دی اللہ اب 4 بھی نہیں اس کو اس عورت کو 5 بیٹے عطا فرما دے دیکھیں نا غوث پاک کتنے مقبول ہیں اللہ کی بارگاہ میں کہتے ہیں اللہ میں 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں 4 نہیں 5 عطا فرما آواز آئی عبد القادر 1 نہیں ہے 2 نہیں ہے 3 نہیں ہے 4 نہیں ہے 5 نہیں ہے تو 6 کی 5 کی بات کرتے ہو غوث پاک نے ہاتھوں کو اٹھایا اور اٹھانے کے بعد پھر کہا اللہ اب 5 بھی نہیں دے اس کو 6 بیٹے عطا فرما دے آواز آنے لگی عبد القادر کیسی بات کرتے ہو 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں 4 نہیں 5 نہیں 6 کا سوال کرتے ہو ابھی اتنا کہنا تھا میرے اور آپ کے غوث پاک نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا ہے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی ہے اللہ بھی 1 نہیں دے 2 نہیں دے 3 نہیں دے 4 نہیں دے 5 نہیں دے 6 نہیں دے بلکہ اس کو 7 بیٹے عطا فرما اب تاریخ شاہد ہے سرکار غوث پاک کی زبان سے ان کلمات میں نکلنا تھا یہ دعا جو ہے نا چکرائی اللہ پاک کی رحمت سے جا کر کے اللہ پاک نے دعا کو قبول کیا اب غوث پاک کہتے ہیں اللہ کے تو بتا دے جب میں نے تو سے 1 بیٹے کے لیے کہا تھا تو نے انکار کر دیا تھا 2 کے لیے کہا تھا تو انکار کر دیا تھا 3 کے لیے کہا تھا تو انکار کر دیا تھا 4 کے لیے کہا تھا انکار ہو گیا تھا 5 کے لیے کہا تھا منع کر دیا تھا 6 کے لیے کہا تھا منع کر دیا لیکن جب باری ذات کی آئی تو تو نے دعا قبول کر دی تو غوث پاک کا مولا کہتے عبد القادر تو نہیں جانتا میرے بندے جتنا میں جانتا ہوں اتنا تو نہیں جانتا ارے لوگ آئے کہ ایک زمانے میں اللہ اکبر تیری شان کو ماننے سے اب ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں گے تو میں نے لوگوں کو بتا دیا ہے اے لوگوں یہ عبد القادر جو ہے کوئی عام بندہ نہیں ہے یہ میرا اتنا مقبول بندہ ہے اتنا مقبول بندہ ہے جس کی قسمت میں 1 بیٹا بھی نہیں ہوتا عبد القادر کی دعاؤں کے صدقے میں اللہ پاک اس کو 7 بیٹوں کی ماں وہ عظیم مراتب سرکار غوث پاک کو اللہ پاک نے عطا فرمائے لیکن اللہ پاک سے دعا ہے مولا پاک جو بھی دوران گفتگو اغلاط ہوئے ہم ساروں کو معاف فرمائے سب سے پہلے ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وقت زیادہ ہوا ہو اس کے لیے معذرت ذرا کلمہ شریف کا ذکر کر لیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ